السلام علیکم۔ سننے میں آ رہا ہے کہ یو کے ورک ویزاز بند ہو گئے ہیں کیونکہ کافی لوگوں نے جو یو کے کیئر ورکر کے لیے کورس اپلائی کیا ہوا تھا۔ دسمبر میں کچھ لوگوں نے اپلائی کیا تھا، کچھ لوگوں نے نومبر میں کیا تھا، جنوری میں کچھ لوگوں کا آنا تھا۔ تو ان سب لوگوں کا جو کورس ہے، یعنی جس کو ورک ویزا کہتے ہیں، وہ 3-4 مہینوں سے پھنسا ہوا ہے، وہ آ نہیں رہا۔ تو مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ ابرار بھائی کیا یو کے ورک ویزاز بند ہو گئے ہیں؟ کیونکہ جو کورس ہوتا ہے وہ بیسیکلی لوگوں نے زیادہ تر اپلائی کیا ہوا ہے ایجنٹوں کے تھرو۔ تو جو ایجنٹس ہیں وہ لارے تو پہلے بھی لگاتے تھے کہ یار ابھی آ جائے گا، آج آ جائے گا، کل آ جائے گا، ہفتے بعد آ جائے گا، اگلے مہینے آ جائے گا، پرسوں آ جائے گا۔ وہ لارے پہلے کسی اور وجہ سے لگاتے تھے، لیکن اب جو لارے ان کے لگ رہے ہیں نا، وہ گورنمنٹ کی وجہ سے لگ رہے ہیں۔ اس میں ہو کیا رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے کیا ہوتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لوگ کورس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، یعنی جاب کے لیے بیسیکلی اپلائی کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اگر وہ کیئر ہوم میں اپلائی کرتے ہیں تو کیئر ہوم والے ان کے کورس نکالنے کے لیے گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے گورنمنٹ کو اپلائی کرتے ہیں۔ تو گورنمنٹ پھر ان کو رپلائی کر کے کورس جو ایشو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایشو ہوتا ہے۔ ویسے اس میں ٹائم کوئی نہیں لگتا، نارملی اس میں یوزلی 15-20 منٹ لگتے ہیں اپلائی کرنے میں، یہاں 1 دن لگ جاتا ہے میکسیمم۔ اس سے زیادہ ڈیلے کبھی بھی نہیں ہوتا۔ پہلے جو ایجنٹس آپ کو دال لگاتے تھے، لارے لگاتے تھے، اس کی ریزن کچھ اور تھی، میں ابھی اس ریزن پہ نہیں جاتا۔ پہلے وہ آپ سے پیسے پکڑ لیتے تھے اور آگے وہ اپلائی نہیں کراتے تھے، بعض اوقات کیئر ہوم والے بھی فراڈ میں ہوتے تھے۔ تو اس وجہ سے پہلے جو ہے یہ مسائل چل رہے تھے، لیکن اب مسئلہ یہ چلا کہ گورنمنٹ کو پچھلے 3-4 مہینوں سے اس چیز کی خبر لگ گئی ہوئی ہے کہ جتنے بھی یہ 2 نمبری والے ایجنٹس ہیں، یہ جو 2 نمبری تھے، لوگوں کو یو کے میں بلاتے ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے یہاں کیئر ہوم پہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کو پاس زیادہ تر ان کے پاس یہاں پہ جاب بھی نہیں ہوتی اور وہ پیسے دے کے آئے ہیں۔ ایکچوئل میں تو اس کے کوئی پیسے نہیں ہوتے، کوئی تھوڑی سی فیس ہوتی ہے، 1000 1200 1500 پاؤنڈ سے زیادہ اس کی فیس نہیں ہوتی۔ تو کرتے کیا ہے، جو ایجنٹ ہے لوگوں سے 15,000 20,000 30,000 پاؤنڈ تک جو ہے وہ چارج کرتے ہیں۔ کچھ کمپنیوں کو پیسے کھلاتے ہیں، کچھ خود کھاتے ہیں، اور پھر وہاں سے بندے کو بلا کے جب بندہ یہاں پہ آتا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ آنے کے بعد جاب بھی نہیں ہوتی۔ تو اب ہو یہ رہا تھا کہ گورنمنٹ کو اس چیز کا پتہ چل گیا اور گورنمنٹ نے اس چیز پہ ابھی لگائی ریسٹرکشن، اور گورنمنٹ ابھی اس پہ سوچ بچار کر رہی ہے کہ کیا ہم ان لوگوں کو ویزا دیں یا نہ دیں۔ تو اس وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلے کر رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوکل لوگ ہیں، میں اگر یہاں پہ لوکل ہوں اور میں کسی کیئر ہوم میں اپلائی کرتا ہوں، میرے لیے کورس ایشو ہو جائے گا مجھے، کیونکہ میں لوکل یو کے اندر رہ رہا ہوں۔ لیکن جو مسائل آ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے آ رہے ہیں جو لوگ انٹرنیشنلی کورس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں۔ اگر آپ پاکستان انڈیا سے اپلائی کر رہے ہیں، یو کے میں موجود نہیں ہے، تو آپ کے لیے اس میں کافی مسائل آ رہے ہیں، مطلب لیٹ ہو رہا ہے، ڈیلے ہو رہا ہے۔ اب یہ کب تک ڈیلے ہوگا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی ہر کیئر ہوم پہلے کورس ایشو کر سکتا تھا، لیکن اب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آیا ہے کہ گورنمنٹ کو کیوں پتہ چل گیا کہ یہ کچھ ایسے کیئر ہومز ہیں جو پریکٹیکلی ایگزسٹ نہیں کرتے، یعنی وہ کیئر ہوم صرف ویب سائٹ پہ موجود ہے، نقشے میں موجود ہے، لیکن اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ کیئر ہوم نہیں ہوتا، یا چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، وہ ایکچوئل میں کیئر ہوم نہیں، وہ صرف انہوں نے ویزے نکالنے والی ایک مشین بنائی ہوئی ہے۔ تو گورنمنٹ نے ان کیئر ہومز کے اوپر تو لگائی ہے فلی پابندی کہ بھئی یہ والے جو کیئر ہومز ہیں یہ آپ بالکل بھی ویزا ایشو نہیں کر سکتے۔ تو آپ اگر اپنے ایجنٹ کو پیسے دے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آگے کمپنیوں کو، ایسے کیئر ہومز والی کمپنیوں کو پیسے پسا بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر تو آپ کا ویزا نہیں آئے گا۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے، کس طرح پتہ چلے گا بھی کون سے ایسے کیئر ہومز ہیں جن میں ویزا نہیں پھنسا ہوا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ویب سائٹ ہے جس کو کہتے ہیں CQC ایک کوالٹی جو کیئر کمیشن ہے، وہ ایک گورنمنٹ نے بنایا ہے، اور جتنے بھی کیئر ہومز ہیں یو کے اندر یہ ان کو ریکگنائز کرے گا، ان کو سرٹیفائی کرے گا کہ کیا یہ جو کیئر ہومز ہیں ان کی کوالٹی ہے یا نہیں ہے، کیا ان کے پاس واقعی میں بلڈنگز ہے کہ نہیں ہے، ان کے پاس کیئر ہوم ہے کہ نہیں، بندے ہیں کہ نہیں، اندر کیئر ہو رہی ہے کہ نہیں، جابز مل رہی ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزوں کو یہ انشور کرے گا۔ تو اگر آپ نے جس کمپنی میں اپلائی کیا ہوا ہے وہ CQC کی اس کے پاس سرٹیفکیشن ہے، تو پھر تو آپ کو ویزا لگنے کے چانسز سٹل ہیں۔ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس مہینے نہیں تو 1-2 مہینے بعد آ جائے، لیکن فوراً سے اگر آپ اس کو کہہ دیں تو بھائی پچھلے 2 مہینے میں نے کمپنی والوں سے پوچھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی گورنمنٹ نے ایک بھی کورس انٹرنیشنلی کسی بھی بندے کو ایشو نہیں کیا، نہ ہی دسمبر میں، نہ ہی جنوری میں، ایون نومبر کے بھی کچھ لوگ لٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہ کب تک جو ہے ریزالو ہو جائے گا یہ مسئلہ، یہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ان لوگوں کو سجیشن ضرور ہے جو لوگ کیئر ویزا میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پہلے یہ ضرور انشور کر لیں کہ جس کیئر ہوم میں آپ اپلائی کرنے چاہ رہے ہیں کیا وہ CQC سے ریکگنائزڈ ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن لوگ مسئلہ یہ کہ کرتے ہیں ایجنٹس کے تھرو، اور ایجنٹ آپ کو کوئی بھی نام بتا دیں وہ CQC سے ہوگا، آپ کو کیا پتہ ہے، آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ گورنمنٹ، آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ آپ کے لیے کورس اپلائی ہوا ہے کہ نہیں۔ مجھے ایک لڑکے نے میسج کیا، اس نے کہا ابرار بھائی 3 مہینے ہو گئے مجھے جو ہے نا وہ
ابھی تک کاسٹ نہیں نکال رہی گورنمنٹ، تو کیا وجہ ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ کے اوپر آپ نے جا کے کاسٹ خود اپلائی کیا؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں اپلائی کیا۔ تو میں نے کہا جس نے اپلائی کیا تھا کیا اس نے آپ کو پروف دیا ہے کہ واقعی اس نے اپلائی کیا ہوا ہے، یا صرف اس نے منہ سے آپ کو بول کے بتا دیا کہ بھئی یار اپلائی کیا ہے، ابھی گورنمنٹ کی طرف سے لیٹ ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایجنٹ نے اپلائی نہیں کیا ہوتا کیونکہ ان کے پاس کیئر ہوم ہی نہیں ہوتے۔ مطلب بہت سارے مسائل ہیں، فراڈ ہیں، اور آپ کیونکہ ان باتوں پہ یقین کرتے ہیں جو آپ کو صرف ایجنٹ بتاتا ہے۔ ایجنٹ نے آپ کو کوئی پروف نہیں دیا تھا، کبھی آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کیئر والی کمپنی کا مسئلہ بن گیا، کبھی کہہ رہا ہے گورنمنٹ کا مسئلہ، اپنا اس کا حالانکہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ نہیں آپ کو بتا رہا ہوتا۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ 6 مہینے وہ آپ کے پیسے استعمال کرتے رہتے ہیں، جو بھی آپ نے دیے ہوئے ہیں ان کو 22,000 20,000 پاؤنڈ، 6 مہینے بعد وہ آپ کچھ کٹنگ کر کے آپ کو کہتے ہیں یار نہیں ہو سکا، گورنمنٹ کے مسئلے تھے، تو یہ لیں آپ اپنے پیسے واپس رکھ لیں۔ تو اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں، ان مسائل سے بچنے کا میرے پاس کوئی خاص طریقہ نظر نہیں آتا۔ ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ آپ CQC کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کریں کہ کون کون سے کیئر ہومز ہیں جو ریکگنائزڈ ہیں، جو سرٹیفائڈ ہیں، گورنمنٹ جن کو پرمیشن دے رہی ہے۔ آپ وہاں پہ CQC کی ویب سائٹ پہ ان کیئر ہومز کے پوری لسٹ بھی موجود ہے اور ان کی ویب سائٹس بھی موجود ہے، تو آپ ان کی ویب سائٹس پہ وہاں سے جائیں اور وہاں جا کے ہر کیئر ہوم جو CQC سے سرٹیفائڈ ہے ان کی ویب سائٹس پہ جا کے جابس کے لیے سرچ کریں اور اپلائی کریں۔ اگر آپ کو وہاں سے جاب کے لیے ایکسیپٹنس آ جاتی ہے تو پھر وارے نیارے، اور ایکسیپٹنس کس کو آئے گی؟ جس کے پاس آئلٹس بھی ہے، کریکٹ سرٹیفکیشنز بھی ہیں، آپ کے پاس کچھ ایکسپیرینس بھی ہے کیئر کا، یہ ساری چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں، یعنی آپ کریکٹ کینڈیڈیٹ ہیں، تو آپ کو وہاں سے جاب آفر آ سکتی ہے۔ کیونکہ سٹل UK میں کیئر ورکرز کی سٹل شارٹیج تو ہے ہی، لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو لوگ صرف پیسے دے کے آ رہے ہیں یہاں پہ ان کے پاس جابس نہیں ہے۔ اور ہاں جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیئر کے علاوہ باقی ویزوں میں مسئلہ بنا ہوا ہے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی ویزے مل رہے ہیں، صرف کیئر کے ویزے جو ہیں کیونکہ اس میں 2 نمبری بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے اس میں زیادہ مسائل آئے ہوئے ہیں۔ تھینک یو ایوری ون، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔